بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ یہ جان کر یقیناً حیران رہ جائیں گے کہ ایک سنار جسے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہوا پر وہ خوش نہیں تھا کیونکہ اس کی اولاد اس کی بیوی نے بدکاری سے حاصل کی تھی۔ پر کس کے ساتھ اس نے یہ سب کیا، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دعا مانگنے سے پہلے آپ یہ واقعہ ضرور سنیے گا، شاید آپ کی زندگی بدل جائے۔ اس واقعے کا حوالہ ہے دین و دنیا تاریخ النجاح۔ محترم ساتھیوں، کہا جاتا ہے پرانے وقتوں میں ایک ایسا شخص تھا جو بہت غریب تھا، یعنی اس کو دنیاوی نعمتیں نہیں ملی ہوئی تھی، نہ اولاد تھی اور نہ ہی وہ زندگی کو سکون سے جی پا رہا تھا۔ دولت تو بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ دعا کرتا رہتا تھا کہ کس طرح میری ہر آرزو پوری ہو جائے، ہر تمنا پوری ہو جائے۔ ایک بار اس نے کہیں سے سنا کہ اگر اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام کو پکارا جائے اور ان کے ذریعے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ ہر ایک اللہ والے کو راہ دکھاتے ہیں، راہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستے پر لے کر آتے ہیں۔ تو وہ بھی دعا کرنے لگا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے خضر علیہ السلام مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی، چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام اس کو مل گئے، یعنی اس کے پاس آئے۔ اس نے آپ سے کہا کہ حضرت میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ میں بالکل بے فکر ہو جاؤں، یعنی دنیا کی وہ راحت عیش و عشرت دے دیں، اتنی دولت دے دیں کہ میں چین سے زندگی جی سکوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بے فکری اور راحت دنیا داری میں نہیں ہو سکتی۔ جو شخص دنیا میں بے فکر رہنا چاہتا ہے وہ ہرگز اس طرح سے نہیں رہ سکتا ہے۔ بظاہر تم کو لگتا ہے کہ کوئی عیش سے زندگی جی رہا ہے، اس کے پاس بہت سی نعمتیں ہیں، لیکن کیا پتہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کی ذاتی زندگی میں کیا کیا مسئلے ہیں۔ تم کسی ایسے شخص کا انتخاب کرو جو تمہارے نزدیک بالکل بے فکر اور نہایت آرام سے دنیا میں جی رہا ہو، بہت خوش و خرم ہو۔ میں دعا کروں گا کہ تو بھی اس جیسا ہو جائے۔ اور 3 دن کی اس کو مہلت دے دی۔ اس نے جہاں کہیں دیکھا ہر کوئی پریشان حال اسے دکھائی دیتا۔ اس نے جس بھی انسان کو دیکھا ہر کوئی کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا پایا گیا۔ کسی کے پاس دولت تھی تو وہ بیمار تھا، اور کسی کے پاس دولت نہیں تھی تو وہ دولت کے نہ ہونے پر رو رہا تھا۔ ہر چیز کسی کے پاس بے شمار تھی لیکن پھر بھی خوشیاں نہیں تھی۔ بہت تلاش کے بعد اس کو آخرکار ایک جوہری نظر آیا، یعنی سنار نظر آیا، جس کے پاس خادم، نوکر چاکر سب کچھ تھا، صاحب اولاد بھی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کثرت سے اولاد بھی عطا کی ہوئی تھی اور دولت کی ریل پیل تھی۔ اس سونار کو بظاہر دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اس سونار جیسا ہونے کی دعا کرواؤں گا۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، ایک شخص مجھے ملا ہے جو اس شہر کا سونار ہے اور وہ بہت امیر ترین ہے، اور اس کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہت سی خوشیاں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی ہے اس کو۔ بہت سارے نوکر چاکر اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، بیوی بھی اس کے ساتھ ہے۔ غرض اس سونار کو دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ متاثر ہوا ہوں اور مجھے اس کی جیسی زندگی چاہیے۔ حضرت خضر علیہ السلام اسے سمجھانے لگے، تم بظاہر جو اس کی حالت دیکھ کر آئے ہو اس پر بالکل بھی مت جاؤ، اندرونی معاملات دیکھ کر پھر دعا کرنا اور پھر ہم سے دعا کرانا۔ اس نے کہا، بہتر ہے، جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گا۔ چنانچہ وہ اس سونار کے پاس گیا، اپنا پورا ماجرا بیان کیا اور اس کو سنایا
کہ تمہیں دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں اور میرے لیے منزل دکھانے کے رہنما حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ وہ آ کر مجھے منزل دکھا دیں اور میرے حق میں دعا فرما دیں تو میں بھی تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ وہ سنار اس کی باتیں سن کر کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بظاہر تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن کیا تم مجھے دیکھ کر واقعی متاثر ہوئے ہو؟ وہ آدمی کہنے لگا، جی بالکل، تمہیں دیکھ کر اتنا متاثر ہوا ہوں کہ بس تمہارے حوالے سے دعا کرانا چاہتا ہوں۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بار جا کے تم سے تمہارے تمام معاملات پوچھ لوں، زندگی کے بارے میں پوچھ لوں۔ وہ شخص کہنے لگا، جس زندگی میں گھرا ہوا ہوں ایسی زندگی اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب نہ کرے۔ اس نے کہا کہ واقعی تم پریشان ہو؟ وہ کہنے لگا، ہاں، میں اتنا پریشان ہوں کہ شاید یہ پریشانی کسی غریب کے پاس نہ ہوگی۔ اس نے کہا کہ میرا دردناک واقعہ سنو۔ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میری بیوی سخت بیمار ہو گئی تھی اور بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئی۔ میں اس سے بہت شدید محبت کرتا تھا۔ جب وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی، یعنی بستر پر جا لگی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا، تو میں نے اس کو مرتے ہوئے دیکھ کر رونے لگا۔ مجھے شدت غم سے نڈھال دیکھ کر اس نے کہا، تم غم کیوں کرتے ہو؟ روتے کیوں ہو؟ میں جب مر جاؤں گی تم دوسری شادی کر لینا۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ کہنے لگی، سب یہی کرتے ہیں اور آدمی بس بیوی کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں، اس کو مرے ہوئے زیادہ دن بھی نہیں گزرتے کہ دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ جب بیوی کی موت ہوتی ہے تو شوہر کو ایک بار ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کی دنیا تباہ ہو گئی، اب وہ جی نہیں سکے گا، اور پہلی بیوی کی موت کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرتا کہ زخموں کو بھرنے کے لیے دوسری بیوی آ جاتی ہے۔ میں نے کہا، ہرگز بھی ایسا نہیں ہوگا، میں تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور تمہاری محبت میں کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ آدمی جس مردانگی کی وجہ سے دوسری شادی کرتا ہے تو تمہارے سامنے اس مردانگی کو بھی ختم کر دیتا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کے سامنے اپنی مردانگی کو ختم کر دیا کہ جس کی وجہ سے انسان شادی کرتا ہے اور جس کی وجہ سے بچے ہوتے ہیں۔ اب قدرت کا فیصلہ دیکھیے کہ میں نے اپنی مردانگی ختم کی تو اسی وقت میری بیوی کی بیماری جاتی رہی اور وہ صحت یاب ہو گئی اور ہر بیماری سے چھٹکارا حاصل کر چکی تھی۔ اب کیونکہ میں بالکل بیکار ہو چکا تھا تو میری بیوی نے کہا کہ یہ تم نے بہت غلط کیا، تم نے میری خاطر اپنی مردانگی کو ختم کیا، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ٹھکرا دیا۔ اب تم میرے لیے بالکل ایسے ہو چکے ہو جیسے بیکار درخت ہو جس میں کوئی پھل نہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنے آپ کو سکون کس طرح پہنچاؤں گی؟ میرا شوہر تو میرے لیے بالکل اپاہج ہو گیا ہے، تم نے جان بوجھ کر نعمت خداوندی کو ٹھکرایا ہے، میری خاطر تم نے اپنی مردانگی کو ختم کیا، ایسا ممکن نہیں تھا، تم نے ایسا کیا، افسوس کہ میں تمہارے لیے ایسا بالکل نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا، جس عورت کی محبت میں نے اپنی مردانگی کو ختم کیا، اس عورت نے میرے سامنے میرے نوکروں، میرے غلاموں سے غلط جسمانی تعلق رکھا، ناجائز رشتے سے جتنی اولادیں بھی ہوئی ہیں یہ سب انہی نوکروں کی ہیں، یہ میرے بچے نہیں ہیں، اور افسوس کہ میں کسی کے سامنے جا کر یہ بات بھی نہیں کہہ سکتا، یہ سب میری اولادیں نوکروں کی عنایت ہے۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کی حرکتوں کو دیکھتا ہوں لیکن اپنی بدنامی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ لوگ کہیں گے یہ تو نامرد ہو گیا ہے اور اپنی بیوی کے قابل نہیں رہا، تو مجبور اس کی بیوی نے نوکروں سے رشتہ رکھا، پر دنیا نہیں جانتی کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی بیوی کی محبت میں کیا، لیکن میری بیوی میرے سامنے ہی غیر مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی ہے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا فائدہ ایسی دولت کا
کیا فائدہ ایسی جائیداد کا اور کیا فائدہ ایسے صاحب اولاد ہونے کا کہ میری اولاد میرا خون ہی نہیں ہے، وہ تو کسی اور کا خون ہے۔ افسوس کی زندگی جو میں جی رہا ہوں، ایسی زندگی کی دعا میں کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ وہ شخص جو حالات کا مارا تھا، جس نے خصوصی طور پر حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے سامنے بلایا تھا کہ آپ میرے حق میں دعا کریں، وہ دوڑتا ہوا آپ علیہ السلام کے پاس گیا اور اس نے شرمسار ہو کر آپ علیہ السلام سے کہا، مجھے معاف کر دیجئے، آپ نے سچ کہا تھا، اس کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کا دولت مند انسان ہے، اپنے شہر کا امیر ترین شخص کہلاتا ہے، لیکن اس کے پاس وہ چیز ہی نہیں جس سے ایک مرد کہلاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اس کی زندگی کی ہمسفر، اس کی بیوی، اس کی اپنی بیوی ہی نہیں ہے۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ وہ گھٹ گھٹ کر جی رہا ہے۔ مجھے اس کے جیسی زندگی نہیں چاہیے۔ میں نے جہاں بھی آنکھ اٹھا کر دیکھا، ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، دنیا دار ہے، لیکن دنیا میں رہ کر خوش نہیں ہے۔ آپ میرے حق میں اللہ عز و جل سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اپنی محبت اور کامل دین عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا بالکل صحیح ہے، یہ بات تم نے حق کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا فرما دی، وہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا ولی بنا، کامل دین دار ولی بنا، کبھی بھی کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کبھی یہ شکوہ نہیں کرے گا کہ اے اللہ تم نے اس شخص کو اتنا عطا کیا ہے، مجھے بھی عطا کر، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کسی کے اندر کتنا دکھ اور درد چھپا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں وہ عطا کر جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ اس لیے اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دی۔